بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا کے اندر آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں انسان کی زندگی کا حصہ ہوا کرتی ہیں۔ بعض اوقات انسان تکلیف اور پریشانی اور آزمائش کا اتنا شکار ہو جایا کرتا ہے کہ گویا اس پر آزمائشوں اور مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ آزمائشیں، امتحان انہی لوگوں کو آتی ہے اکثر و بیشتر جو اللہ کے محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں۔ قرآن اللہ کا اعلان کرتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ بھوک کی کمی کر کے، کچھ خوف تمہارے اندر ڈال کر، اور کچھ مال میں کمی کر کے، کچھ جائیداد اور پراپرٹی میں نقصان دے کر، تجارت کے اندر لاس دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور کبھی کبھی جانوں میں کمی کر کے تمہارا عزیز، تمہارا رشتہ دار تمہارے سے دنیا کے اندر سے چلا جائے گا، لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو حکم دیا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں آزمائشوں پر، مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، تکلیفوں پر، ان کو آپ جنت کی خوشخبری سنائیں گے۔ اور کون لوگ صبر کرتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ فرمایا جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ملکیت ہے، تو ہمارا مالک ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم اسی کی طرف یعنی اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ تو جب اے اللہ ہم تیرے مالک ہے اور مالک کو اپنی مملوکہ شے میں جیسے چاہے تصرف کرنے کا حق حاصل ہے، اس لیے کسی مصیبت پر، کسی آزمائش پر، کسی امتحان پر، کسی تکلیف پر ہم تجھ سے شکوہ شکایت نہیں کرتے بلکہ صبر کرتے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے یہ حدیث سن کر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان سعد بن ابی وقاص قال قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا، اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت مصیبت اور بلا اور آزمائش میں کون مبتلا کیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جواب سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ سعد عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، سب سے زیادہ دنیا کے اندر مصیبت، آزمائش، تکلیف، پریشانی کس کو آتی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ آپ فرماتے ہیں نبیوں کو آتی ہے، نبیوں کو ان کے زمانے میں ستایا جاتا ہے، ان کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے جاتے ہیں، ان کو تکلیف اور پریشانی کا شکار بنایا جاتا ہے۔ خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ کسی نبی کو اللہ کے راستے میں اتنا نہیں ستایا گیا۔ ثم الامثل، پھر جو ان نبیوں کے جیسے زندگی گزارے گا، ان نبیوں والی جیسی ذمہ داری کو پورا کرے گا، اس کے راستے میں آزمائش آئے۔ فالامثل، پھر اسی طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ، ترتیب بالترتیب چلتا رہے گا۔ نبیوں کے جتنا جو قریب ہوگا ان کی زندگی کے اعتبار سے، ان کی لائف سٹائل کے اعتبار سے، ان کے کردار کے اعتبار سے، ان کے کریکٹر کے اعتبار سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اس پر آزمائشیں آئیں گی۔ اور آگے فرمایا فَإِن كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس شخص کا دین، اگر اس دین کے اندر اس کے اندر سختی پائی جائے گی،
دین کے اندر اس کا عمل پایا جائے گا، وہ دین میں مضبوط ہوگا، عمل کرنے والا ہوگا، تو رسول اللہ فرماتے اشتد بلاؤ، اس کی آزمائش، اس کی مصیبت، اس کی پریشانی اور سخت ہو جائے گی، اور سخت حالات آئیں گے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ انسان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، اس کے دین کے موافق، جیسا درجہ، جیسا پرسنٹیج اس کا دین کے اندر ہوگا، اسی اعتبار سے اس پر آزمائشیں آئیں گی۔ لیکن ان آزمائشوں کا فائدہ کیا ہوگا؟ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر اتنی آزمائشیں، اتنی پریشانیاں آئیں گی کہ ہم اسے دنیا سے، اللہ فرماتا ہے، اٹھائیں گے اس حال میں کہ اس کے اوپر کوئی گناہ کا دھبا تک نہیں لگا ہوا ہوگا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر داخلہ مقدر فرمائیں گے۔ اور اس کے برخلاف جو لوگ یہ سمجھتے ہیں زندگی کے اندر عیش ہوتا ہے، عشرت ہوتا ہے، اور بیماری، تکلیف، پریشانی نہیں ہوتی، تو وہ اپنے آپ کو ایک طریقے سے یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کے مخصوص، محبوب، مقرب بندے ہیں۔ اللہ کے نبی کی دوسری حدیث ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر کوئی سخت ہوا نہیں آتی ہے، گرم ہوا نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کا منتظر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آزمائشوں پر صبر کرنا چاہیے۔ جب آزمائشوں پر انسان صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان کو انبیاء کی صفوں میں شامل کرے گا، کیونکہ آزمائش پر صبر کرنے کی صفت یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ ای الناس اشد بلاء قال الانبیاء فالامثل ثم الامثل فإن كان في صلب دینه صلبا، اگر دین میں سخت ہوگا اشتد بلاؤ، اس کی آزمائشیں اور بڑھ جائیں گی۔ لیکن قرآن کہتا ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری ہے، دنیا سے اس طریقے سے جائیں گے کہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان آزمائشوں کی وجہ سے، ان حالات کی وجہ سے ان کو جنت میں داخلہ مقدر فرمائے گا۔